ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ مکمل ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں۔ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور اپنا سوال دہرا دیا۔ حضرت علی نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، 500 دینار تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ آدمی پھر کھڑا ہوا، پھر اپنا سوال دہرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں کہ پروردگار تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ آدمی یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس کی طرف گئے اور اس شخص کو لے کر جنگل کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر لے۔ اس شخص نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آنکھیں کھول دے۔ اس شخص نے آنکھیں کھولیں تو کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ دام نہ مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا، پھر قیمت معلوم کی اور 500 درہم اس کو دے کر غلام خرید لیا۔ اس آدمی نے درہم لیے اور اپنی راہ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کے وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا، اے شخص تو کیا کام کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو کچھ بھی ہو۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا، پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدہا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اژدہے کے راستے میں کھڑے ہو گئے جدھر سے اس نے آنا تھا۔ جب وہ اژدہا نمودار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، ہمت کرو اور میرا ساتھ دو، اس کو ختم کر دو۔ مگر سب لوگ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑا اور اپنی تلوار کے ساتھ ان کو چیر دیا اور ایک دفعہ ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، اب دوسرا کام یہ ہے کہ جب دریا جوبن پر آتا ہے تو وہ آبادی میں داخل ہو جاتا ہے اور بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس دریا کو قابو کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھڑی سے دریا کے کنارے پر ایک لکیر کھینچ دی اور دریا سے کہا، اے دریا، تجھے میری قسم ہے، تو اس لکیر سے آگے نہ بڑھے گا۔ بس اس دن کے بعد وہ دریا ٹھاٹھیں مارتا ہوا آتا، لیکن اس لکیر تک جاتا، اس سے آگے نہ بڑھتا۔ بادشاہ یہ ماجرا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ آدمی تو بہت پہنچا ہوا شخص معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص اب ایک تیسرا اور آخری کام یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں علی نامی ایک شخص ہے، مجھے اس کا سر کاٹ کر پیش کر۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو بولے، یہ کام تو بہت آسان ہے۔ آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، جب میں بولوں تو میرا سر تن سے جدا کر دینا اور علی کا سر آپ کے پاس ہوگا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، اے شخص یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ہی علی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے اپنے اور اپنے رسول کا کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور جس دین پر آپ ہیں اس پر قائم ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا اور خود کوفہ کی راہ لی۔